السلام علیکم ڈیئرس، آج کی ویڈیو لیسن میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یا پاسٹ سمپل ٹینس، یعنی کہ فعل ماضی مطلق یا فعل ماضی سادہ۔ تو چلیے دوستو سیکھتے ہیں، لیکن سیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے سیکھتے ہیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی کہ فعل ماضی مطلق، اس کا ڈیفینیشن: پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس از یوزڈ ٹو ٹیل اباؤٹ این ایکشن دیٹ occurred in the past. It also describes habits of the past. فعل ماضی مطلق ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو ماضی کے کسی کام یا حالت کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل ماضی مطلق ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو ماضی کے کسی کام یا حالت کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل ماضی مطلق کی پہچان: فعل ماضی مطلق کی پہچان اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس میں اردو فقرات کے آخر میں تا، تی، تے، الف، یہ یا چھوٹی یہ وغیرہ آتا ہے۔ فارم آف ورب: اس ٹینس کے مثبت فقروں میں یعنی کہ افرمیٹو سینٹنسز میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے، جبکہ نفی اور سوالیہ فقروں میں فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے۔ اس ٹینس کی مثبت فقروں میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے، جبکہ نفی اور سوالیہ فقروں میں فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے۔ ہیلپنگ ورب: اس ٹینس میں امدادی فعل یعنی کہ ہیلپنگ ورب ڈڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ امدادی فعل نفی اور سوالیہ فقروں میں استعمال ہوتا ہے، مثبت فقروں میں نہیں استعمال ہوتا۔ ہیلپنگ ورب: نوٹ: بعض اوقات کسی بات پر زور دینے کے لیے مثبت فقروں میں بھی امدادی فعل ڈڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بات پر زور دینے کے لیے ڈڈ استعمال ہوتا ہے، مثبت فقروں میں ڈڈ استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہی ڈڈ اسٹیل مائی بک، اس نے ضرور میری کتاب چرائی تھی۔ یہ ایک افرمیٹو سینٹنس ہے، مثبت فقرہ ہے، لیکن یہاں پر ڈڈ استعمال ہوئی ہے کیونکہ یہاں بات پر زور دی گئی ہے۔ افرمیٹو سینٹنسز: اس ٹینس کے مثبت فقروں میں امدادی فعل ڈڈ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے مثبت فقروں کا ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے فاعل یعنی سبجیکٹ، پھر ورب کی سیکنڈ فارم اور آخر میں مفعول کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جملے بنانے کا طریقہ: سبجیکٹ، اس کے بعد سیکنڈ فارم آف ورب، اس کے بعد آبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جملے میں پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب کی سیکنڈ فارم، اس کے بعد آبجیکٹ۔ افرمیٹو سینٹنسز: صوبیہ نے پھول توڑا، صوبیہ پلکڈ فلاور، یہاں پر پلکڈ فلاور سیکنڈ فارم ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، ہی ٹولڈ اے لائی، یہاں پر ٹولڈ سیکنڈ فارم ہے ٹیل کا۔ تم نے اپنا وقت ضائع کیا، یو ویسٹڈ یور ٹائم، ویسٹڈ یہاں پر ویسٹ کا سیکنڈ فارم ہے۔ نگیٹو سینٹنسز: اس ٹینس کے فقروں کو نفی بنانے کے لیے یعنی کہ نگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈڈ ناٹ لگایا جاتا ہے اور پھر ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم نگیٹو سینٹنسز بناتے ہیں تو ڈڈ ناٹ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پر نگیٹو سینٹنسز میں ہم سیکنڈ فارم نہیں بلکہ فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ منفی جملے بنانے کا طریقہ: سبجیکٹ، اس کے بعد ڈڈ ناٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب، اس کے بعد آبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نگیٹو سینٹنسز کی کچھ ایگزامپلس: اس نے میری بے عزتی نہیں کی، ہی ڈڈ ناٹ انسلٹ می۔ تم نے دریا میں چھلانگ نہیں لگائی، وی ڈڈ ناٹ ابیوز ایان، یو ڈڈ ناٹ جمپ انٹو دا ریور، تم نے دریا میں چھلانگ نہیں لگائی۔ انٹراگیٹو سینٹنسز: فقروں کو سوالیہ بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے یعنی فقروں کے شروع میں امدادی فعل ڈڈ لگایا جاتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے۔ فقروں کو سوالیہ بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے یعنی فقرے کے شروع میں امدادی فعل ڈڈ لگایا جاتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے۔ سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ: پہلے ڈڈ، اس کے بعد سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارم آف ورب، اس کے بعد آبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹراگیٹو سینٹنسز:
اس کے کچھ مثال: کیا وہ امتحان میں فیل ہو گیا؟ ڈڈ ہی فیل ان دا ایگزامینیشن؟ کیا کل بارش ہوئی؟ ڈڈ اٹ رین یسٹرڈے؟ کیا تم نے بیکاری کی مدد کی؟ ڈڈ یو ہیلپ دا بیگر؟ دوستو یہ ایک بات ذہن نشین کر لے، انٹراگیٹو سینٹنسز کے آخر میں کوسچن مارک ضرور دینی چاہیے، نہیں تو سینٹنس غلط ثابت ہوگی۔ انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹنسز: فقروں کو سوالیہ منفی بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے یعنی فقرے کی شروع میں امدادی فعل ڈڈ، پھر سبجیکٹ، اس کے بعد ناٹ کے بعد فرسٹ فارم آف ورب، پھر آبجیکٹ استعمال کی جاتی ہے۔ سوالیہ منفی فقرے بنانے کے طریقے: سب سے پہلے ڈڈ کے بعد سبجیکٹ کے بعد ناٹ کے بعد فرسٹ فارم آف ورب اور فرسٹ فارم آف ورب کے بعد آبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا وہ امتحان میں فیل نہیں ہو گیا؟ ڈڈ ہی ناٹ فیل ان دا ایگزامینیشن؟ یہاں پر ڈڈ، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ناٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیا کل بارش نہیں ہوئی؟ ڈڈ اٹ ناٹ رین یسٹرڈے؟ کیا تم نے بیکاری کی مدد نہیں کی؟ ڈڈ یو ناٹ ہیلپ دا بیگر؟ پہلے ڈڈ کا استعمال، اس کے بعد یو کو بطور سبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد ناٹ، پھر ہیلپ یعنی فرسٹ فارم آف ورب، آخر میں دا بیگر آبجیکٹ۔ 5 انڈیفینٹ ٹینس یعنی کہ فعل ماضی مطلق کے کچھ جملے ہیں اردو میں، آپ انہیں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے کمنٹ میں بھیج دیں۔